سلیم گڑھ مدرسے کے پرنسپل ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور محب گرامی وقار حضرت علامہ فخر الدین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ کچھ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ انشاءاللہ ایک بعد دیگرے آپ حضرات ان کی تقریر پر تنویر سے مستفیض ہوں گے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بہت ہی عمدہ نعت خوانی آپ نے سماعت فرمائی محب گرامی حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ نوری نیپالی سے، اور ہمارے عزیز محب گرامی وقار حضرت مولانا امان اللہ صاحب قبلہ تنویری صاحب سے آپ نے بہت ہی نفیس گفتگو سماعت فرمائی۔ ممبر شریف پر ہمارے عزیز برادر کبیر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نعمان احمد صاحب قبلہ آداب ذکر علینا وہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ امید کہ ان کی بھی زبان فیض ترجمان سے ہم اور آپ نصیحت آمیز کلمات سن کر کے اپنے دلوں کو محظوظ کریں گے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پڑھنا پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا اللہ محمد صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ہم لوگ ایصال ثواب کی محفل میں تشریف فرما ہے، اور ایک ولی کامل عالم باعمل کہ اس سے چہلو میں ہم اور آپ حاضر ہیں، میں نے اسی مناسبت سے قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آئیے ہم اور آپ ایک دفعہ علماء کرام کو گواہ بنا کر کے پھر ہم لوگ تجدید ایمان کرنا ہے اور بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں کئی فرقے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف خدا کو مانتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کو مانتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے یہ سب تو ایک نظر آتے ہیں، لیکن عقیدے میں بہت فرق ہے۔ کچھ لوگ ولیوں کا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین آمیز کلمات بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موحد نہیں بنایا بلکہ مومن۔ ایک گروہ ایسا ہے جو موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم موحد ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو جان لیں کہ رسول دنیا میں موحد بنانے نہیں آئے تھے، مومن بنانے آئے تھے، اور مومن وہی ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، قیامت پر ایمان لائے گا، کتابوں پر ایمان لائے گا، اور اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں جو ان کو مانے گا
ہم اور آپ مومن ہیں، تو ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ صرف ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ رسول کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ مانتے ان کے نہیں، اس لیے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی کو مانتے ہیں، مانتے کہاں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ لیکن ہم اور آپ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس وقت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا۔ ہم تو اپنے شجرے میں پڑھتے ہیں، قادری در قادری رکھ قادری میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما۔ رسول اعظم کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا ہی مانتے ہیں، رسول کو بے مثال مانتے ہیں، اور رسول کو بے مثال صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ رسول کو بے مثال فرشتہ بھی مانتے ہیں، حضرت جبریل بھی بے مثال مانتے ہیں۔ ہم اور آپ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہے اسی روئے زمین، اسی دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں، ولیوں اور ان کا کہنا یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانو تمہارا بیڑا پار۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ دنیا کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں اور قیامت رات نجات چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو آج اس پور سے چہلم سے پیغام لے کر کے جائیے، آپ اللہ اس کے رسول کو مانیے جیسا ماننے کا حق ہے، چونکہ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا ایمان لاؤ۔ آپ ذرا بتائیں کہ جب ایمان لا چکے تبھی تو اللہ نے ایمان والا کہا، اب پھر ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے حق ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ اس کے رسول کو ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے رسول اعظم کو اور اللہ۔ اب ہم لوگ ولیوں کو مانتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ولیوں کو ماننا یہ گمراہی ہے؟ کیا یہ ولیوں سے عقیدہ، ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونا کیا یہ گمراہی ہے؟ تو ولی اللہ اس کو دیتا ہے اور اس کو ولی نہیں ملتا ہے۔ آج اس فلسفے کو اور اس چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ولی اللہ نہیں ہے، اور کون لوگ ہیں جن کے دامن، جن کے ہاتھوں میں ولیوں کا دامن نہیں ہوتا؟ آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ قرآن کے فیصلے کو مانیں گے نا؟ سب لوگ مانیں گے؟ قرآن جو فیصلہ کرتے آپ اسے مانیں گے نا؟ ولیوں کو ماننے والا گمراہ ہے، جب ولیوں کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں۔ ہم لوگ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہے گا ہم سے مانیں گے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، قرآن کے فیصلے کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ہم ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ولیوں کو مت مانو، ولیوں کے در سے وہ جڑنے کو تیار ہیں۔ اے قرآن کی یہ بتا ہے جن کے ہاتھوں میں ولیوں کے دامن ہے، حق پر وہ لوگ ہیں یا جو ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، حق پر وہ لوگ ہیں۔
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی بھی ولی کامل بھی نہیں ملتا. ولی مرشد کسے نہیں ملتا ہے؟ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو انہیں کوئی بھی ہرگز کوئی انہیں ولی مرشد نہیں مل سکتا ہے. اب آپ بتائیے ولی کس کو نہیں ملے گا؟ ولی تو ملیں گے انہیں بھی. ولی کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی. آپ بتائیے ان کے وہاں جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. ان کے وہاں شادی بیاہ نکاح اچھا نکاح میں ولی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جنازے میں ولی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جنازے میں ولی ان کے وہاں بھی ہوتا ہے. بس ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ مردوں کے ولی کو مانتے ہیں ہم زندوں کے ولی کو مانتے ہیں. ولی تو ان کے وہاں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ گمراہ ہو گئے انہیں کوئی ولی مرشد نہیں ملتا ہے. تو ولی مرشد انہیں کو ملے گا جو ہدایت یافتہ ہے. اب ولی مرشد کو دیکھیے یہاں پر ولی مرشدہ کا لفظ ہے. مرشد کے معنی رشد و ہدایت دینے والا راہ دکھانے والا اسی کو مرشد کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ولی مرشدہ کا لفظ قرآن میں لایا کہ ولی کو جنازے کا بھی ولی ہوتا ہے نکاح کا بھی ولی ہوتا ہے. تو ایسے ولی یہ انہیں ملیں گے لیکن جو گمراہ ہوں گے جو دین سے بھٹکتے ہوں گے جو دین سے برائی کرتے ہوں گے انہیں اور ولی کو ملیں گے لیکن ولی مرشد نہیں مل سکتے. اللہ اکبر. اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ. ولی تو ملیں گے لیکن ولی مرشد نہیں ملیں گے. ہدایت ملیں گے. الحمدللہ میری خوش نصیبی پر مصطفیٰ اگر کہنے کے بعد ہم لوگ الحمدللہ ولیوں کے در سے وابستہ ہیں. اور آپ حضرات اس بات کو بخوبی جان لیں. آپ حضرات اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھائیں. اللہ اس کے رسول کی محبت قرآن عظیم کی تلاوت اور ولیوں کی عقیدت اپنی اولاد کے سینے میں ضرور پیدا کریں. ولی مرشد یہ ہر دور میں اور جانتے ہیں ولیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ولیوں کا مرتبہ ولیوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک ہے جسم ایک ہے دل ایک ہے عقل اور ایک ہے روح. کتنی چیزیں ہیں؟ زور سے بولیے. 4 چیزیں. عقل دل اور روح. اور یہ چاروں چیزیں ناپاک ہوتی ہیں. جسم ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسم ناپاک ہوتا ہے نا. اچھا دل گندا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ عام میں بولتے ہیں اس کا دل گندا ہو چکا ہے. ہوتا ہے نا. عقل یہ بھی گندا ہوتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے. اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے اس کی فکر اچھی نہیں ہے. لوگ عام میں ایسے کلمات بولتے ہیں. عقل بھی ناپاک ہوتا ہے جسم بھی ناپاک ہوتا ہے دل بھی ناپاک ہوتا ہے اور روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے. اچھا ناپاک چیز کو پاک کیسے کریں گے؟ جسم اگر ناپاک ہو کسی بھی ناپاک چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ روح عقل اور دل یہ 4 چیزیں ہیں. تو ان 4 چیزوں کو پاک کرنے کے لیے مذہب اسلام نے 4 چیزیں ہمیں عطا کیا. جسم کو پاک کرنا ہے تو جسم شریعت سے پاک ہوگا. دل کو پاک کرنا ہے تو دل کو طریقہ سے پاک کیا جائے گا.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کیا جائے گا مسئلے کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں جسم کو پاک کیا جائے گا، عقل کو طریقت سے پاک کیا جائے گا، دل کو حقیقت سے پاک کیا جائے گا، اور روح کو معرفت سے پاک کیا جائے گا۔ اب ایک بات بتائیے، اس پورے انسانی جسم میں سب سے خبیث چیز کیا ہے؟ نفس ہے۔ نفس کو اہل صوفیہ نے نجس العین قرار دیا ہے۔ نفس کو اہل صوفیہ نے نجس العین قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیے نجس العین کو کیسے پاک کریں گے؟ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو پاک کر لیں گے، اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے تو کپڑے کو دھلنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن جو نجس العین ہے، جو گندگی ہے، اس کو کیسے پاک کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی پوسیبل سی بات ہے، اگر کپڑے پر گوبر لگ جائے تو اس کو دھلنے سے کپڑا پاک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن گوبر کیسے پاک ہوگا؟ وہ تو نجس العین ہے۔ بتائیے، تو اہل صوفیہ نے اور فقہائے اعظام نے نجس العین کو پاک کرنے کا بس ایک ہی طریقہ بتایا، اس کو جلا لو، جب وہ جل کر کے راکھ ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ ایسے اگر نفس امارہ کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو اس لیے مصطفیٰ کی بھٹی میں جلا لو تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ فیضان حضور الشریعہ، فیضان حضور الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب آئیے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اللہ کے ولیوں میں اور ہم میں فرق نہیں ہے، اللہ والے اپنے نفس کو دنیا ہی میں مار دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کو دنیا ہی میں مار دیتے ہیں انہیں پھر موت نہیں ہے، کیونکہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب جس نے نفس کو مار دیا اسے کیا موت آئے گی؟ اسے کیا موت آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی جو اہل بیت کے در سے جڑیے اور اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئیے، اللہ والوں کی ایک نظر ولایت زندگی کے تمام گناہوں کو پاک کر، ان کی دعائیں اور ان کی ایک نظر کرم اگر کسی گندے دل پہ پڑ جائے تو اللہ والوں کی ایک نظر کرم سے وہ گندا دل جو تو آن میں پاک ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے اکابر علماء موجود ہیں، اور ان اکابر علماء کے سامنے میری حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی ان علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کی میں نے جرات کی، بس اس لیے تاکہ فقیر کی اصلاح ہو جائے، کچھ علم میں اضافہ ہو جائے، کچھ میری تصحیح ہو جائے۔ میں اس لیے چند منٹ کے لیے آپ لوگوں کی بارگاہ محبت میں حاضر آیا، ورنہ مکمل تقاریر علماء کرام کی زبان فیض ترجمان سے سماعت کرنی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں حضور شیخ العالم، حضور شیخ طریقت حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا کمال پوری نقش بندی حفظہ اللہ تعالی اس پروگرام میں تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے بھی ہم لوگ سن کر کے اپنے دلوں کو مطمئن، اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتیں میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم۔